عثمان غازی نے ایک قبیلے سے سلطنت کو کیسے کھڑا کیا تھا؟ عثمان غازی نے آدھی دنیا پر اسلامی پرچم کو کیسے بلند کیا تھا؟ عثمان غازی وہ ہیرو تھا جو غیر ممکن کو ممکن بنا دیتا تھا۔ عثمان غازی وہ سپہ سالار تھا جو ہار کو جیت میں بدلتا تھا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو براہ مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ویڈیوز آپ لوگوں کو بر وقت ملتی رہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبد الناصر اور آپ دیکھ رہے الناصر وائس چینل، جہاں ہم تاریخ کے سنہری صفحات کو آپ کے سامنے لاتے ہیں جذبات، ولولے اور حقائق کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت کی جس نے نہ صرف اپنے خواب کو حقیقت میں بدلا بلکہ ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے عثمان غازی کی۔ سلطنت عثمانیہ کی معمار ایک وقت جب دنیا غیر یقینی کی کیفیت میں مبتلا تھی، طاقتور سلطنتی زوال پذیر تھے اور ایک چھوٹا سا قبیلہ اناطولیہ کی زمین پر اپنے وجود کی جنگ لڑ رہا تھا۔ یہ قبیلہ تھا کائی قبیلہ اور اس کے رہنما تھے ارطغرل غازی۔ انہی کے بیٹے عثمان غازی نے تاریخ کی صفحات پر اپنا نام ہمیشہ کے لیے لکھوا دیا۔ 7ویں صدی ہجری کی ابتدائی زمانے میں اور ایشیا کوچک کے میدانوں میں واپس آنا چاہے بلکہ سلطنت عثمانیہ کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے ابتدائی 300 سال کی تاریخ بیان کرنے کے بعد یعنی 10ویں صدی ہجری کی شروع پہنچ کر ہم کو غالباً پھر پیچھے واپس ہونا پڑے گا کہ تیمور اور ایران کی صفوی خاندان کی تاریخ سے بھی فارغ ہو کر پھر 10ویں صدی ہجری میں داخل ہو اور سلطنت عثمانیہ کی بقایا 300 سال کی تاریخ کسی آئندہ باب میں ختم کرے۔ ترکوں کے ان غارت کر قبائل نے جو ترکان غز اور غزان کے نام سے مشہور ہے، خراسان و ایران میں داخل ہو کر سلطنت سلجوکیہ کے اعتبار و وقار کو صدمہ پہنچایا تھا۔ ان ترکان غز کی ترک و تاز کا پتہ ملک چین کے صوبہ منچوریا سے لے کر مراکش تک کے تاریخیوں میں ملتا ہے۔ انہوں نے سلطان سنجر سلجوکی کو گرفتار کر کے بہت کچھ اپنی دہشت لوگوں کے دلوں میں بٹھا دی تھی، مگر جب چنگیز خان نے فروج کیا تو ان کا زور بہت کچھ کٹ چکا تھا۔ سارا راب چنگیزی گشت و خون کے آگے مٹ گیا۔ پہلے بھی یہ لوگ مختلف قبائل پر منقسم تھے، جب گرم بازاری جاتی رہی تھی اور بھی زیادہ تشدد اور پراگندگی نے ان میں راہ پا لی تھی۔ کوئی قبیلہ مصر کی طرف جا کر وہاں کی فوج میں بھرتی ہو گیا، کوئی شام میں اور کوئی ارمنیا و آذربائیجان میں رہنے لگا، کیونکہ ان کے اندر کوئی ایک زبردست شہنشاہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ یہ ان لوگوں کی حالات تاریخوں میں بھی تفصیل نہیں لکھی گئی، مگر ان کے اندر ارسدار ازتک خراسان اور ایران میں فاتحانہ حیثیت سے رہنے کے سبب تہذیب و شائستگی نے ضرور ترقی کی تھی۔ حکومت و فتح مندی کی عالم میں بھی انہوں نے اپنے ریوڑوں کی محبت نہیں چھوڑی تھی۔ اس لیے اب خروچ چنگیزی کے وقت کچھ تو چنگیز خان کی فوج میں داخل ہو گئے اور اکثر خراسان و ایران اور دوسرے ملکوں کی سرسبز و شاداب چراگاہوں اور جنگلوں میں رہنے لگے۔ 7ویں صدی ہجری کی شروع ہوتے ہی جبکہ چنگیزی مغولوں کی حملہ آوری خراسان پر شروع ہوئی، خراسان سے روانہ ہو کر ارمنیا کے علاقے میں چلا آیا اور 20-25 سال تک ارمنیا میں مقیم رہا۔ اس قبیلے کے سردار کا نام سلیمان خان اور اس کے ساتھی سلجوکیوں کی طرح نہایت سچے مسلمان تھے۔ سلیمان خان کی قابلیت اور اپنے ہمراہیوں کے ساتھ اس کا سلوک دیکھ کر نتیجہ یہ ہوا کہ ارمنیا میں ترکان غز کے اور بھی آوارہ پریشان پھرنے والے افراد آ کر اس کے گرد جمع ہو گئے اور اس جمعیت میں معتدیہ ہوتا رہا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ چنگیز خان کے ترک و تاز کے سبب ملکوں کا امن و امان معرض خطر میں تھا اور ہر شخص کو اپنی اور اپنے اہل و عیال و اموال کی حفاظت کے لیے ہی قوت بازو پر بروازہ کرنا پڑتا تھا۔
اور ہمیہ اوقات آفتوں اور مصیبتوں کے مقابلے پر مستعد رہنا بھی تھا۔ لہذا سلیمان کے گروہ کو بھی جو ارمنیا کے پہاڑوں میں اقامت گزین تھا، اپنی طاقت و عصبت کے محفوظ رکھنے کا خیال رہتا تھا۔ خلاصہ کلام یہ کہ ارمنیا کے زمانہ قیام میں جبکہ ہر طرف ہلاک و بربادی پر فاتح، سلیمان خان نے اپنی طاقت کو خوب بڑھایا اور اپنے گروہ کو بلا ضرورت نقصان پہنچنے سے بچا لیا۔ دولت خوارزم شاہیہ کی بربادی نے اور بھی سلیمان خان کو اس بات کا موقع دیا کہ وہ جنگجو افراد اور جنگ جوئی کے سامانوں کو اپنے گرد آزادانہ فراہم کرے۔ ابھی چنگیز خان کی مرنے میں 3 سال باقی تھے کہ اس نے سنہ 621 ہجری میں ایک زبردست فوجی سلجوکیوں کی اس سلطنت پر، اس کا دارالسلطنت کونیا تھا، حملہ آوری کے لیے روانہ کی۔ کونیا میں علاؤ الدین کے قائد سلجوکی فرما روا تھا۔ اس سلجوکی حکومت کی فرما روا یعنی سلجوکیوں کو ہمیشہ رومیوں یعنی عیسائیوں سے برسر پیکار رہنا پڑتا تھا۔ متعدد زمانہ سے یہ سلطنت بہت ہی کمزور ہو چکی تھی۔ سلیمان خان کو جب یہ خبر پہنچی کہ مغلوں نے علاؤ الدین کے قائد پر حملہ کیا ہے تو اس کو بہت ملال ہوا، کیونکہ کونیا کا سلطان مسلمان اور مغل کافر تھے۔ کونیا کی سلطنت ہمیشہ عیسائیوں کے مقابلے میں قصر جہاد رہتی تھی۔ سلیمان خان نے علاؤ الدین کے قائد کے امداد پہنچانے اور اس لڑائی میں شریک ہو کر شہادت حاصل کرنے کا بہترین موقع سمجھ کر اپنا قبیلے کو کوچ کی تیاری کا حکم دیا۔ سلیمان خان کی اس جماعت کی صحیح تعداد تو معلوم نہیں ہو سکی، مگر سلیمان خان نے اس جماعت کا ایک حصہ جو اپنے بیٹے ارطغرل کو دے کر بطور ہر اول آگے روانہ کیا تھا، اس کی تعداد 444 تھی۔ دنیا کے بڑے بڑے اور اہم واقعات میں جس طرح حیرت انگیز طور پر حسن اتفاق کا معائنہ ہوتا رہا، اسی طرح اس موقع پر بھی عجیب حسن اتفاق پیش آیا۔ ادھر ارمنیا کی جانب سے یہ مجاہدین کی فوج جا رہی تھی اور مغولوں کی فوج علاؤ الدین کے بعد سلجوکی کی فوج کے مد مقابل پہنچ گئی تھی۔ عین اسی وقت جبکہ سلجوکی لشکر اور مغولوں کی فوج میں ہنگامہ کا راز گرم تھا اور مغل بہت علاؤ الدین کی لشکر مغلوب کرنا چاہتے تھے، سلیمان خان کا بیٹا ارطغرل اپنے ہمراہ دستے کو لیے ہوئے نمودار ہوا۔ اس نے دیکھا کہ 2 فوجی آپس میں لڑ رہے ہیں اور ایک فوج بہت جلد مغلوب ہو کر میدان کو خالی کرنے والا تھا۔ ارطغرل غازی کو معلوم نہ تھا کہ دونوں لڑنے والے کون ہیں، لیکن اس نے یہی مناسب سمجھ کر کمزور فریق کی مدد کرو۔ چنانچہ ارطغرل اپنے 444 ساتھیوں کو لے کر کمزور فریق کی طرف سے زبردست فریق پر ٹوٹ پڑا۔ یہ حملہ اس شدت پر اور بیجگری کے ساتھ کیا گیا کہ مغولوں کی پاؤں اکڑ گئے اور میدان میں اپنی بہت سی لاشیں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ علاؤ الدین کے بعد سلجوکی ذرا اوپر پہلے اپنی شکست اور ہلاکت کو یقینی سمجھ رہا تھا۔ اس غیر متفرقہ امداد اور فتح کو دیکھ کر بہت مسرور ہوا اور میدان جنگ میں ارطغرل غازی سے جو فرشتہ رحمت بن کر نمودار ہوا تھا بغلگیر ہو کر ملا۔ ارطغرل کو بھی بے حد مسرت حاصل ہوئی کہ وہ عین وقت پر پہنچا اور جس مقصد کے لیے سفر اختیار کیا تھا وہ بحسن خوبی حاصل ہو گیا۔ ابھی ارطغرل اور علاؤ الدین کے بعد اس مسرت و شادمانی کا لطف اٹھا رہے تھے کہ سلیمان خان بھی اپنی جماعت کے ساتھ اس میدان میں پہنچ گیا۔ علاؤ الدین سلجوکی نے سلیمان خان اور اس کے بیٹے ارطغرل کو خلعت گراں با عطا کی۔ ارطغرل کو شہر انگورا کے قریب جا کر عطا کی اور سلیمان خان کو اپنی فوج کا سپہ سالار بنا دیا۔ علاؤ الدین سلجوکی کی فہم و فراست کی دادنی پڑتی ہے کہ اس نے ارطغرل کو جاگیر عطا کرنے کے لیے بہترین علاقے کا انتخاب کیا۔ خوبیت کی سلطنت پہلے بہت وسیع ایشیا کوچک کے شمالی و مغربی علاقے پر رومیوں نے چیرہ دست ہو کر قبضہ کر لیا تھا اور وہ بتدریج اس سلجوکی سلطنت کی حدود
کو محدود کرتے اور آگے بڑھتے تھے۔ دوسری طرف جنوبی و مشرقی علاقہ مغولوں کی دست برد نے جدا کر لیے تھے اور ردم بدم آگے بڑھ رہے تھے۔ اس طرح سلطنت کونیا پارٹوں کی درمیان پسی جا رہی تھی اور محدود ہوتے ہوتے ایک ریاست کی شکل میں تبدیل ہو گئی تھی، جس کے بہت جلد فنا ہونے کی توقع تھی۔ بہادر گروہ اور ان بہادر سرداروں کو دیکھ کر علاؤالدین نے سلیمان کے بیٹے کو ایسا مغل جاگیر جو رومی سلطنت کے سرحد پر واقع تھا اور باپ کو فوج کا سپہ سالار بنا کر مغرب کی جانب مغولوں کی روک تھام پر مامور کیا۔ چند روز کے بعد ارطغرل نے رومیوں کی ایک فوج کو شکست فاش دے کر اپنی جاگیر کو رومی علاقے کی طرف توسیع کیا اور اس حسن خدمت کے صلے میں علاؤالدین سلجوقی نے بھی اپنی طرف سے اور علاقہ اسی نواح میں عطا فرما کر ارطغرل کی طاقت اور علاقہ بڑھا دیا۔